أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر پاک ہو رہا ہے، بالخصوص حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور آپ کی جو اولاد پاک ہے ان کا ذکر پاک جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس پر ایمان لائے جو اس نے ہمارے اوپر اتارا، وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جو ہماری طرف اتارا گیا مثلاً إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جو اتارا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی نسلوں کی طرف جو اتارا گیا۔ سمجھ آ گئی جناب علی؟ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، پھر آگے ذکر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں سے اللہ نے حکم، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو اللہ نے اتارا، جو ہماری طرف اتارا گیا۔ ہماری طرف سے مراد یعنی کہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم کی طرف اتارا، جو حضرت اسماعیل کی طرف اتارا، جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اتارا، اور جو ان کی نسلوں کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، پھر آگے اللہ نے فرمایا جو ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف اتارا اور حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اتارا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور یہ سب انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، یہ سب انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا ہے؟ وہی پیغام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ، بولیے سارے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف جو ہے وہ بلایا۔ یہ سب کی ڈیوٹی ہے، دین ایک ہی ہے، یہ کن کی؟ سب کی ڈیوٹی ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے بھئی تمہارا ایمان ہے ان لوگوں کے اوپر بھی، ان انبیاء کے اوپر بھی، جو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب، یہ جتنے انبیاء تشریف لائے ان کی طرف جو اتارا گیا ان کو بھی جو ہے وہ تم نے تسلیم کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ لا نفرق بین احد منہم، اور ان میں سے کسی میں اللہ فرق نہیں ڈالتا، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کسی کا پیغام کوئی اور ہے کسی کا اور ہے، پیغام ایک ہی ہے سب، لا الہ الا اللہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فرمایا ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ یہ جناب علی آیات مقدسہ ہے، اور جو اہل کتاب تھے ان کو اصول یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مومنو تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس نے جو ہماری طرف کتاب و سنت اتاری ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائے، لہذا پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جو صحیح معنوں میں جو باتیں حق ہیں، جو انہوں نے ترمیم نہیں کی، لیکن ساری باتیں تو ترمیم نہیں نہ کی، ٹھیک ہے نا، وہ تو امپاسبل ہے سارا کچھ ہی بدل دینا، لیکن جو اللہ نے صحیح آیات اتاری ہیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ان کو ہم جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی۔ عموماً لوگ اہل کتاب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جناب علی جی اہل کتاب، ہم یہاں پہ چونکہ امریکہ میں رہتے ہیں تو اہل کتاب کا بڑا جو ہے وہ شور اٹھتا ہے، جو یہود ہیں یا عیسائی ہیں، یہ سارے
اہل کتاب ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث پاک کے، اور یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر کتاب الشہادت کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، جھٹلانا نہیں ہے، کیوں؟ بلکہ یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو اس سے پہلے اللہ نے ہمارے اوپر اتارا ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جو اس نے پہلے اتارا ہے نا انبیاء کے اوپر، ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ آگے خود اللہ نے وضاحت فرما دی، یہ ان لوگوں کا رد ہے جو اہل کتاب جو نعوذ باللہ شرک کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کا رد ہے، اور ہمیں اللہ تعلیم دے رہا ہے بھائی ایسے مانو کہ یہ کہو کہ ہم ابراہیم کے رب پر ایمان لائے، ہم اسماعیل کے رب پر ایمان لائے، اور جو ان پر اللہ نے کتاب و سنت اتاری ہم اس پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ بھائی سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ہمیں حکم دیا۔ والاسباط جو ہے نا سبتن، یہ اس کی جمع ہے، والاسباط اس کا معنی ہوتا ہے نسل در نسل جو ہے وہ چلنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے جناب؟ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جو 12 نسلیں چلی ان میں سے جس قدر انبیاء ان میں سے تشریف لائے، تو علماء نے فرمایا کہ ہم ان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ان کے مقام ان کے معجزات کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ یاد رکھنے بات ہے، جو انبیاء تشریف لائے ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور جو ان کے کمالات ہیں جو ان کے معجزات ہیں ان پر بھی ہم سب کا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب، بھائی یہ سارے انبیاء کی اولاد ہیں، اور یہ جو پرافٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ بھی تو حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، ان پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو ابراہیم کا عقیدہ ہے، ان کا بھی وہی پیغام ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہ پیغام ہے۔ تو صرف نفرت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے کہ نبوت جو ہے وہ ہم سے چھین کر جناب اسماعیل کی اولاد میں چلی گئی، صرف تعصب کی وجہ سے ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تسلیم نہیں کیا۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی آسانی کے ساتھ اللہ نے ان کو جو ہے یہ قرآن کی آیات کے ذریعے ان تک جو ہے وہ پیغام پہنچایا۔ لیکن بات یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جسے میرا رب ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تعصب آ جائے نا جناب، جب غرور آ جائے، جب تکبر آ جائے، اور پھر یہ دل کا جو زنگ ہے نا وہ نہیں اترتا، تو یہ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ غرور اور تکبر بندے کو لے دے جاتا ہے، ٹھیک؟ اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، اس کا ایمان بھی جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے جب غرور آ جائے، تکبر آ جائے، تعصب آ جائے۔ عاجزی اور انکساری بندے کے اندر ہونی چاہیے، اور جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ اسے دین دنیا میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جو اکڑ جاتا ہے، جو غرور کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، دیکھ لیں لوگوں کا کیا حال ہوا، ہدایت چھن جاتی ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ کبھی بھی غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، جتنی تھوڑی سی زندگی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ اللہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے گزار دیجیے گا۔ بڑی مختصر سی زندگی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت جو ہے وہ ہر روز ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے غرور کیا ہے نا، تکبر کیا ہے نا، ان کا نام نشان بھی دنیا کے اندر رہے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان سے بڑی دولت کیا ہے؟ ان لوگوں کو ایمان بھی نہیں نصیب ہوا صرف تعصب کی وجہ سے، ٹھیک؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء جو حضور سے پہلے تشریف لائے، جو اللہ نے ان کو شان عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائے، ہم سب پر جو ہے وہ ایمان ہے، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی ختم نبوت پر جو ہے وہ ایمان ہے۔
اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور قرآن کے اندر جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ رکھنے کی، ہمارا ایمان رکھنے کی، اور اسی پر اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما۔ یا الہی تیری بارگاہ سے جتنی انبیاء تشریف لائے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا، مولا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب پر ایمان رکھنے کی اور ان سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ والہانہ محبت عطا فرما۔ حضور کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ غرور سے، تکبر سے، حسد سے، ریاکاری سے مولا ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو محفوظ فرما، خالصتاً اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر۔